بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، ہم لوگ تہذیبی جمود اور زوال کے پیریڈ کی اسٹڈی کر رہے تھے، اور یہ جو یورپینز نے ہمیں یہ کہا گیا کہ بھی اس پیریڈ میں تب بھی گن پاؤڈر امپائر تین بن گئی تھی مسلمانوں کے یہاں۔ ایک سلطنت عثمانیہ جو ترکی کی تھی، پھر دوسری ایران کی، اور تیسری انڈیا کی۔ تو باقی دونوں کی تو ہم سٹڈی کر چکے ہیں۔ اب ہم انڈین سلطنتیں جو بنی اس کی اب ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے تو یہی بات کی تھی کہ پولیٹیکلی بہت کچھ پروپیگنڈا اور بہت کچھ جھوٹ بھی ہوتا ہے، تو ہمیں یہ ریسرچ کر لینی چاہیے کہ جو بالکل تواتر کے ساتھ، یعنی ہزاروں لاکھوں لوگ جو بیان کر رہے ہو، تو بس اسی کو ہم فوکس کریں، باقی چیزوں پہ نہ کریں۔ اور زیادہ تر ہسٹری کے لیے لوگوں نے بادشاہوں کی جنگیں اور کہانیاں بس وہی رکھی ہوتی ہیں، تو لیکن اب ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر پولیٹیکل سٹڈی بھی ہم کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ بادشاہوں نے کیا ایجوکیشن کو کیسے ڈیولپ کیا ہے، ہیلتھ کو کیسے ڈیولپ کیا ہے، انفراسٹرکچر کیسا بنایا ہے، فائنینشلی انہوں نے لوگوں کی کیا خدمت کی ہے۔ تو اصل تو یہ چیز کرنے کی ہے۔ پچھلے لیکچر میں یاد ہوگا کہ ہم نے انڈیا کے جو قدیم زمانے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں کیا واقعات ہوئے تھے، اور کیا مین اشوک کی حکومت بنی تھی، لیکن ورنہ اس کے بعد سے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنتی رہیں۔ مسلمانوں کا تعلق تو جا کے بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی، کہ وہاں پہ دعوت پہنچنے لگی، اور اس کے لیے بزنس پرسنز جو ہیں وہ لے جا کے اپنا میسج پہنچانے لگے، اور بہت سے لوگ ایمان لانے لگے۔ اور یہ خاص طور پہ ساؤتھ انڈیا میں زیادہ رہا سلسلہ۔ اس کے بعد پھر نارتھ انڈیا میں محمود غزنوی کے زمانے میں انہوں نے پنجاب کو فتح کیا تھا۔ پھر اس کے بعد غوری صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے پورا دلی تک فتح کر لیا، اور اس کے بعد تو پھر یہ پوری ہسٹری اب پڑھی چکے تھے پچھلے لیکچر میں، یہ ہم پوری بات کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے آپس کے فرقے، ان کی ریاستیں بن گئی تھی، جیسے اسماعیلی ریاست نے ملتان میں اور سندھ میں بنا دی تھی، ایک بار بنائی ختم ہو گئی، پھر دوبارہ انہوں نے بنائی تو غوری صاحب کے زمانے میں ختم ہوئی۔ پھر اس کے بعد سلاطین دلی کا دور تھا جو آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے تھے، اس کی بس جو مین اہم واقعات ہیں تو بس اتنی بات میں نے کی تھی۔ اب ہم آتے ہیں مغلیہ سلطنت۔ مغلیہ سلطنت شروع ہوئی ہے بابر کے زمانے سے 1526 میں، اور یہ ابھی آغاز کا دور تھا۔ پھر ہمایوں ان کے بیٹے کی آیا تھا معاملہ، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی، یعنی 30 سال بعد ہی لے جا کے یہ ایک عروج کا پیریڈ شروع ہو گیا تھا۔ اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب یہ آیا، یہ بہت عروج کا پیریڈ، لیکن پھر زوال آ گیا۔ اس میں 10 بادشاہ بنے، آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد پھر آخری تو پیریڈ برائے نام اقتدار ہی رہا ہے 1764 to 1857 تک۔ تو اس سب کی اب ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ کیا کیا اہم واقعات ہوئے۔ تو سٹارٹ ہم کرتے ہیں ظہیر الدین بابر سے، کہ جنہوں نے مغلیہ سلطنت شروع کی تھی۔ وہ 1526 کے تھے۔ یہ چنگیز خان اور تیمور کی اولاد میں سے یہ تھے، اور وہاں پہ اب تیمور کے جو بھی پوتے پڑپوتے ہوتے تھے، تو اب ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے یہ تھے، اور وہ چاہ رہے تھے، تو اب ظاہر ہے کہ وہی جو بھی ہوتا تو اپنے بھائیوں کو اور اپنے کزنز کو مار لیتے ہوتے، جو بچتا تو بس اسی کی حکومت بن جاتی ہوتی تھی۔ تو سٹائل ان کا یہی تھا۔ تو ہوا یہ کہ بابر کو وہاں پہ وادی فرغانہ جو کہ ازبکستان میں، اس ایریے میں ان کی امید تھی حکومت بننے کی، نہیں بنی، تو وہ پھر
انہوں نے اب یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ اپنے کزنز اور بھائیوں سے لڑوں، چلو میں باہر نکلتا ہوں. وہ باہر نکلے، پوری ملٹری ان کے ساتھ تھی. آتے آتے وہ پورا یعنی پختونخوا کا علاقہ، پھر اس کے بعد پنجاب سے آتے آتے دلی تک آ گئے. اب یہ مسلمانوں کا ہی ایریا بن چکا تھا، یہاں تک دعوت تو پہنچ گئی تھی، ایمان بھی لا چکے تھے. آتے آتے دلی تک آ گئے. اس کے بعد بابر کو 4 سال کی حکومت ملی اور 1530 میں وہ فوت ہوئے اور ان کے بیٹے ہمایوں کو حکومت مل گئی. لیکن ہمایوں میں شاید کوئی اپنے والد جیسی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ مینج کر سکے، وہ مینج نہیں کر پائے. اور انہی کے ایک بنگال کے کمانڈر شیر شاہ سوری، انہوں نے ہمایوں پہ بغاوت کر کے، اب ہمایوں کو کوئی موقع نہیں ملا کہ وہ بھی کوئی کرتے جنگ یا مینج کرتے. وہ خود نکلے، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل آئے. نکلتے ایران پہنچ گئے. شیر شاہ سوری کو 5 سال حکومت ملی تھی، 1540 to 1545 تک کا پیریڈ. اور ان کے آثار آج بھی ملتے ہیں کہ مغلوں نے اتنا کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا، لیکن شیر شاہ سوری نے 5 سال میں بڑا کیا. یعنی اس کے لیے آپ یہی ایویڈنس آپ دیکھ لیں کہ پشاور سے کلکتہ تک یہ جو جی ٹی روڈ ہے انہوں نے بنائی تھی، اور آج بھی اس کا نام یہی ہے. پاکستان کے اندر بھی پشاور سے لے کے اور لاہور تک یہ جی ٹی روڈ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو شیر شاہ سوری نے جو روڈ بنایا تھا تو وہ پھر وہیں سے لاہور سے لے کے دلی تک، دلی سے لے کے کلکتہ تک پورا روڈ انہوں نے اس زمانے میں بنایا تھا. اب سے 500 سال گزرے. اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ یہ امید تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بہت ساری کارپیٹ کر کے اور وہ بہت اچھا روڈ بنایا، لیکن اتنا تھا کہ چلو گھوڑے اور ان کی جو گاڑیاں گھوڑوں کے ساتھ چلتی ہیں تو وہ چلنے لگی ایزیلی. دوسرا انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام کیا، قلعے ہر ایریا میں بنائے، اور بناتے بناتے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اچھی سیکیورٹی ملے اور ڈاکو نہ آئے ان تک. تو اب اس کے لیے یہ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر ہی آپ کو جہلم سے آگے دینا کے بیچ میں آپ کو یہ قلعہ ملتا ہے. اور اس کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی انہوں نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے قلعے بناتے رہے جہاں جہاں آبادیاں تھیں، تو ایک یہ سیکیورٹی کو انہوں نے مینج کر لیا. بہت سارے ہاسپٹل بنائے انہوں نے، اور بہت سارے مدارس یا سکولز وہ بھی بنائے. اب یہ 5 سال میں انہوں نے اتنا کر لیا، لیکن پھر فوت ہو گئے. اب ہمایوں نے دوسرا معاملہ یہ کیا کہ وہ ایران پہنچے تو وہاں طہماسپ اول جو ہے ان کی حکومت تھی، اور انہوں نے ہمایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، رکھا. اور پھر اس کے بعد ایرانی ملٹری ان کے ساتھ ہمایوں کے ساتھ آئی. اب دوسری طرف انڈیا میں تو شیر شاہ سوری فوت ہوئے، ان کے بیٹے بنے، اور وہ ان میں آپس میں وہی لڑائی جھگڑے چلے ہوئے تھے، کمزور ہوئے تھے. تو ہمایوں کی آ گئے اور ہمایوں کی فتح ہو گئی، اور انہوں نے 1554 میں حکومت بنا لی. لیکن 2 سال ان کو ہی ملے، پھر اس کے بعد وہ بھی فوت ہوئے. لیکن فوت ہوتے ہی انہوں نے یہ کیا تھا کہ اپنے اگلے بیٹے اکبر کے لیے حکومت طے کر لی ہوئی تھی، تو اس لیے پھر کوئی لڑائی جھگڑا اتنا نہیں ہوا. اچھا، اسی زمانے میں ایک یہ بہت اہم تحریک پیدا ہوئی تھی جو کہ ایک صوفیانہ سکھ تحریک جسے ہم کہیں گے، کہ بیسیکلی اس کے مین جو بانی ہے گرو نانک صاحب ہے، جو 1469 میں پیدا ہوئے تھے اور 1543 میں وہ فوت ہوئے. وہ رہنے والے پنجاب کے تھے، ننکانہ میں وہ پیدا ہوئے. اور اس میں ان کے بارے میں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ یہ تھی کہ اگرچہ تو وہ ہندو فیملی کے تھے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ہندو مت کو بھی پڑھا بہت ڈیٹیل سے، مسلمانوں کا اسلام کو جو ہے اس کو پوری ڈیٹیل سے پڑھا، صوفیزم کو پڑھا، اور صوفیزم پہ ان کا فوکس زیادہ رہا. اور سکھ حضرات یہ بھی بتاتے کہ گرو نانک صاحب جو ہیں وہ مکہ مکرمہ بھی چلے گئے تھے، حج بھی انہوں نے کیا تھا. تو یہ معاملہ ہوا. اچھا، اور انہوں نے بہت دعوت پھیلائی، تو وہ بہت
پھیل گئی ان کی. اور پھر کچھ عرصے بعد یعنی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ کرتارپور میں ایک اپنا ایک ممکن ہے کہ اپنا کوئی ایجوکیشن کا ایک انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنایا ہوگا تصوف کا, اور وہاں پہ وہ چلے گئے تھے, لیکن کچھ عرصے بعد وہیں وہ فوت ہوئے تھے. تو کرتارپور یہ بالکل نارووال کے بالکل قریب ہے, اور اب انڈیا میں بھی سکھ جو ہیں بڑے شوق سے آتے ہیں, پاکستان کے سکھ جو ہیں وہ بھی آتے ہیں بڑے شوق سے وہاں پہ, تو وہ ایریا ہے. اب گرو نانک صاحب نے ان کی ایک علمی ڈسکشن کو ہم اور ڈیٹیل سے دیکھیں گے. مختصر یہ ہے کہ انہوں نے ہندو مت کے اندر دو بڑی تبدیلیاں انہوں نے کی. ایک تو شرک کا خاتمہ کرنے کی انہوں نے بہت کوشش کی, اور دوسری ذات پات. اب ذات پات کیا تھی کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت عرصہ پہلے یہ ہوا تھا انڈیا کے اندر کہ انہوں نے 4 تقسیم کر دی ہوئی تھی کام کی, کہ ہاں بھائی تمہارا کام تو بس ہے کہ مذہبی کام کرو, تمہارا کام صرف یہ برہمن حضرات کا کام تھا مذہبی کام. کھشتری وہ تھے کہ جو ملٹری کے لوگ تھے, ویش وہ لوگ تھے کہ جو بزنس کرتے تھے, اور شودر وہ تھے کہ بس جو لوگوں کی خدمت کرے تو صاف کرے. اچھا, سٹارٹ تو انہوں نے ایسا کیا تھا, لیکن پھر بعد میں ہوا یہ کہ ان کا سٹیٹس پھر گرنے لگا تھا, اور ایک بہت بڑا ایک یہ افسوس لوگوں میں آنے لگا تھا. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اشوک نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی سچویشن کو, چلے لیکن جب وہ نکل گئے اس دنیا سے تو پھر نہیں ہوئے. تو گرو نانک صاحب نے بھی یہ کوشش کی. تو اس لیے اب ہوا کیا کہ جو ان کے مرید پنجاب میں کافی بن گئے, تو تب جا کے یہ سکھ مت مذہب جو ہے وہ بنا, ورنہ پریکٹیکلی تو یہ ہندو مت کا ایک فرقہ ہی بنا تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتے ہوتے وہ ایک الگ مذہب بنا. تو یہ ایک اسی زمانے کے گرو نانک صاحب گزرے. اب مغلوں کا دور عروج شروع ہوا, جس کو ہم اکبر کی فتوحات سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں.